اندر جل رہا ہے میری زندگی کا مقصد یہ تو نہیں تھا، میری زندگی کا مقصد تو قرب الہی کا حصول تھا۔ حضرت نظر کیجئے میری یہ خواہش دب جائے اور میری آرزوؤں کے اندر رب کا قرب بس جائے، مقصود تو یہ تھا ہمارا۔ لیکن آج ہم اگر دھوکہ کھا رہے ہیں تو اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہماری وہ آرزو ہی نہیں ہے، ہم اپنی اس سفلی آرزو کی تکمیل کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے اپنی خواہش کے لیے جا رہے ہیں اور وہ اپنی خواہش کا اسیر تمہیں بنا لیتا ہے اور وہ پھر تمہارے جذبات سے کھیلتا ہے اور تم جو ہے وہ اس کی طریقت سے کھیلنا چاہتے ہو اور وہ تم سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ اب اس کھیل میں کون غالب آتا ہے؟ کبھی وہ غالب آتا ہے، کبھی تم غالب آتے ہو، اور اگر تم مغلوب ہو جاؤ تو پھر شور کرتے ہو جی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ سچ بتا کہ تو نے اللہ کے بندے کی قربت حاصل کی تھی یا خواہش نفس کے لیے وہاں گیا تھا؟ اگر خدا کی قربت کے لیے جاتا تو خدا تجھے کبھی بھی محروم نہ رکھتا، خدا تجھے مالا مال کرتا، وہ سچی طلب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ واقعہ لکھا ہے ملفوظات کے اندر کہ وہ ایک آدمی سچی طلب لے کے نکلا، مجھے کہنے لگا مجھے مرشد برحق چاہیے، اور روز نکلتا ہے اسے ملتا ہی نہیں ہے۔ ایک دن پکا ارادہ گھر سے کر کے نکلا، رات کا موقع تھا، آج میں نے مرشد کامل تو تلاش کر کے چھوڑنا جو بھی مرضی ہو۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں جذبات کا تلاطم ہے۔ سحری کا وقت تھا، کوئی چور چوری کر کے آ رہا تھا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے مرشد ہیں، آپ مجھے بھیٹ کیجیے۔ اس نے کہا میں چور ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں تم میرے مرشد ہو۔ اس نے ضد کی کہ جناب میں چور ہوں۔ اس نے کہا نہیں تم میرے مرشد ہو۔ تو اس نے اتنی ضد کی اس کا دامن پکڑ لیا، چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اس نے لاکھ کہا اللہ کے بندے میں چور ہوں، میں چور ہوں، میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، میں چور ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں تم میرے مرشد کامل ہو۔ تو جب اس نے جان چھوٹ رہی تھی اس چور کی، اس نے کہا دن چڑھ گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا پھر تم مجھے مانتے ہو تو پھر میرا انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ وہ چلا گیا، اس نے جانا تھا وہ چلا گیا، اور اس کی طلب سچی تھی، وہ وہاں بیٹھ گیا، سارا دن گزار دیا۔ لوگ کہیں پگلے پتہ نہیں کون تھا آیا اور چلا گیا، کہا نہیں مرشد جھوٹ نہیں بولتا، طلب اس کی سچی تھی۔ اور اگلی رات آئی اور وہ وہاں بیٹھا رہا، اللہ اکبر۔ پھر آرڈر ہوا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ وہ تو چلا گیا ہے، وہ واقعی چور تھا، لیکن اس کی طلب سچی ہے، جا اس کے سینے کو نور سے بھر دے۔ طلب سچی معلوم نہیں ہوتی، ہماری طلب سچی نہیں ہے، ہماری آرزویں سچی نہیں ہیں، ہم خواہشات کے خود اسیر ہیں، اور پھر جو خواہشات کے اسیر ہے اس کا شکار ہوتے ہیں، اور اس لڑائی میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے یہ پھر الگ تماشا لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں سچائی کی تلاش میں نکلنا چاہیے، اور وہ قرآن نے ضابطہ دیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک ایمان ہے اور دوسرا تقوی ہے۔ میری اس گفتگو سے یہ مفہوم کبھی نہ نکالا جائے کہ میں شاید کرامت کی تردید کر رہا ہوں۔ میں نے ابتدا میں کہا ہے کرامت من حیث الکرامت، اس کا انکار کفر ہے، کرامت کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ولی کی پہچان اور معرفت جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے ہے، اور ان کا درس اور ان کی تگ و تاز، ان کی جد و جہد لوگوں کے ایمان کی مضبوطی اور تقوی کی صفات کو روحوں میں اتارنا اور باطن میں پیدا کرنا، یہ ان کا مشن ہے، یہی ان کی زندگی ہے۔ باقی راستے میں کبھی کبھی کرامات کا بھی ظہور ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے کرامات کا ظہور نہیں بھی ہوتا۔ کتنے اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کی کرامات ہمیں نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے وہ ولی نہیں تھے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کی کرامات بہت زیادہ ملتی ہیں اور وہ اس پائے کے نہیں ہیں، اس سے قبل جو گزرے ہیں وہ جلیل المرتبت جو ہے وہ مقامات پہ فائز تھے، لیکن ان کی کرامات اتنی ہمیں نہیں ملتی جتنی کرامات ہمیں بعد میں متاخرین کی ملتی ہیں، اصحاب کی اور تابعین کی اتنی نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی کرامات نہیں تھی، زندگی میں ان کی توجہ اس سمت نہیں رہی، اور لوگوں نے جو ہے وہ اس نظر سے جو ہے وہ ان کو نہ دیکھا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کرامات اپنی جگہ پہ برحق، لیکن کرامات کا کاروبار نہ کیا جائے۔ ہمارے صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں الکرامات حیض الرجال، کرامات مردوں کا حیض ہے، جس طرح ایام مخصوصہ میں عورتیں اس کیفیت کو چھپاتی ہیں، اہل اللہ نہیں چاہتے کہ ہم سے کرامات کا صدور ہو، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی کوئی کرامت؟ تو فرمانے لگے کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد زمین پہ چل رہا ہوں، زمین اپنے اندر مجھے دھنسا نہیں رہی۔ تو یہ ان کے جذبات تھے، یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں اور کرامات کا ظہور کر رہے ہیں۔ وہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ پاؤں سے ٹھوکر لگی، حضرت شاہ نقشبند بخاری کی کبھی کیفیت ایسی بھی ہوئی
کہ آپ نہر کے کنارے جا رہے تھے، کسی نے کہا حضرت اب وہ لوگ نہیں رہے کہ جن کی کرامات جو ہے وہ ان کا ظہور ہوتا تھا. فرمانے لگے نہیں ہیں جو آج بھی پانی کو کہیں کہ ادھر نہیں ادھر چل، تو ادھر چلنا شروع کر دے تو وہ دریا ادھر چلنا شروع ہو گیا. فرمایا او میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی تو چلنا شروع ہو گیا. تو یہ کبھی کبھی ان کی زبان سے نکلا تیر یوں تیر بہادر ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو اللہ کی بارگاہ میں منوانے کے لیے کئی سال تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، میرے مالک یہ کام کر دے، میرے مالک یہ کام کر دے. تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں. حضرت ابو عمار حنبلی فرماتے ہیں کرامت کا طالب نہ بننا، استقامت کا طالب بننا. تیرا نفس تجھ سے کرامتیں مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے استقامتیں مانگتا ہے. تو رب استقامت مانگتا ہے، رب چاہتا ہے میرا بندہ نیک ہو، صالح ہو، مشکلات میں گھبرائے نہ، صبر کے دامن کو چھوڑے نہ، واویلا نہ کرے. تکلیف آ جائے تو اس کو میرے حضور عرض کرے کہ مالک یہ دور ہو جائے، اگر دور نہیں ہوتی میری آزمائش ہے تو اس پہ صبر کرے، اس پہ حوصلہ رکھے. اور غربت میں بھی اس کو آزماؤں گا، غربت کی آزمائش میں پورا نکلے. دولت دے کے بھی آزماؤں گا، دولت کی آزمائش میں پورا نکلے. یہ آزمائش ہے اللہ کی. کسی کو دولت نہیں دی گئی تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے. رب نے پیدا کیا بندے کو، اللہ آزماتا ہے. اس کو کچھ نہیں دیا گیا، یہ واویلا تو نہیں کرتا، اس غربت کو تماشا تو نہیں بناتا، ہاتھ تو نہیں پھیلاتا، یہ سوال کا دروازہ تو نہیں کھولتا. اس کی غربت کی آزمائش ہے. پھر دولت دے کے کئیوں کو آزمایا جاتا ہے. اس کو دولت دی گئی ہے، یہ دولت سے فرعون تو نہیں بن جاتا، قارون تو نہیں بن جاتا، حامان تو نہیں بن جاتا، جھوٹی خدائی کا دعوے دار تو نہیں ہو جاتا. بلکتے یتیموں، لاچاروں اور مجبوروں کی مدد کے لیے اس کی تجوریاں کھلتی ہیں، یا ان سسکتے لوگوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آنکھیں موند کے گزر جاتا ہے. اس کے دل میں احساس اور نرمی اور دقت پیدا ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ دولت دے کے بھی آزماتا ہے، غربت دے کے بھی آزماتا ہے. اصل امتحان گاہ ہے دنیا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.